السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ محترم سامعین اور خواتین اسلام، آج ہم نے سورہ رعد، سورہ ابراہیم، پھر سورہ ہجر اور سورہ نحل، اتنی صورتیں ہم نے آج سنی۔ آپ لوگ تھک گئے شاید، صرف 3 منٹ زیادہ ہوا ہے، صرف 3 منٹ کی قراءت زیادہ ہوئی ہے، لیکن اتنی صورتیں اور اتنے رکعات ہم نے آج سنا۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت کریمہ ہے، 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے بچوں کو تک معلوم ہے، اس میں کیا عبرتیں، کیا اسباق ہیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک انسان کے نفس کی آیت ہے۔ معاشرے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اچھی بری، بہت ساری ایک دوسرے کے لیے لوگ بولتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ہمارے دیانتداری پر، ہماری عزت اور آبرو پر کوئی آدمی کچھ کہتا ہے تو اس کو تحقیق کرنے تک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ کسی نے آپ کے اخلاق پر یا آپ کی عزت پر، آپ کے بچوں کی عزت پر کسی نے کچھ بول دیا تو اسے ایسے ہی معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق کرنا چاہیے اور اس کے انجام تک بات کو پہنچانا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے داغ تھے، پاک دامن تھے، پھر بھی ان کو بڑے فتنے سے بچانے کے لیے بادشاہ وقت میں قید میں رکھ دیا تاکہ عورتوں میں فتنہ نہ ہو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو یوسف کی ضرورت پڑی۔ یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا بادشاہ۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتایا، تدبیر بتایا، سب کچھ ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو ریلیز کرنے کی دعوت دی گئی، آپ کو قید سے آزاد کیا جاتا ہے، آپ تشریف لائیے، تو آپ نے کہا نہیں، جب تک میرے اوپر جو الزام اور جو تہمت لگی ہے، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا اس وقت میں جیل سے آنے والا نہیں ہوں۔ باقاعدہ تحقیق ہوئی، تفتیش ہوئی، معاملے کو پھر سے ریکارڈ اٹھایا گیا، تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ غلطی پوری خواتین نے وہ مصر کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اس آیت میں کہتا ہے، یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ کر بھرے دربار میں اعلان کرتے ہیں، دیکھو میں اپنے نفس کو گناہوں سے بری نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بری نہیں کہتا، کیونکہ نفس انسان کا برائی پر ابھرتا ہے، مگر وہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آدمی کو اپنی عزت نفس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی اپنی عزت آپ نہیں کرتا، سوسائٹی میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ عزت نفس ضروری ہے۔ اس کے بعد اس سورۃ شریفہ میں، سورہ رعد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ یہ لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، یہ جو وعدہ ہے اس کو نبھاتے ہیں۔ پھر دوسری صفت جنتیوں کی دھرتی پر جو دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یہ
رشتوں کو، جن چیزوں کو اللہ جوڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو جوڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو اس معاملے میں یوم حساب کا، قیامت کے دن کا ان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ تیسری صفت ان کی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ یہ بہت اہم چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ ان کی تیسری صفت یہ کہ یہ لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کا مطلب یہ ہے جب آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے، دکھ ہوتا ہے، جب آپ واویلا نہیں کرتے، پلاتے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، انا للہ کہہ کر صبر کر لیتے ہیں، یہ صبر۔ یہاں جو صبر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی رضا کی تلاش میں یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صبر ہے مجبوراً آدمی صبر کرتا ہے، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، اب صبر نہیں کرا تو کیا کرے گا؟ اب آدمی کا انتقال ہو گیا، صبر نہیں کیا تو کیا کرے گا؟ وہ کیا اللہ سے جنگ کرے گا؟ مطلب موت کو چھین جھپٹی کرے گا؟ نہیں، وہ مجبوری کا صبر ہے، آدمی صبر کر لیتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے آدمی چاہ کر صبر کرتا ہے، آدمی اپنے دل کے ارادے سے صبر کرتا ہے۔ یہ کون سا صبر ہے؟ گناہوں سے بچنے کا صبر ہے۔ آدمی کو پورا اختیار ہے، پوری طاقت ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، مست کیا ہے، وہ پورے مواقع ہیں گناہ کرنے کے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ جنتی کی علامت ہے۔ ایسے موقع آتے ہیں دنیا میں، بہت سارے موقع آتے ہیں انسان کو گناہوں کے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جنتی کی صفت بتاتا ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے نمازوں کی یہ پابندی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ دیا ہے اگر فرض ہے تو علانیہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نفل صدقات اور خیرات ہے تو چھپا کر لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نیکی کر کے برائی کا دفاع کرتے ہیں۔ کتنی بڑی صفت ہے، دیکھیے آپ برائی کرتے ہیں، آپ برے سلوک سے مجھے پیش آتے ہیں، جنتی کی علامت کیا ہے؟ جواب میں اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، جنتی کی نشانی نہیں ہے۔ حق ہے آپ کو کرنے کا، جنتی کی نشانی ہے اگر آپ کو کوئی آدمی برا سلوک کرتا ہے تو آپ اپنے اونچے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کئی ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سختی کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن جب آپ کا موقع آیا انتقام لینے کا، حساب چکانے کا، آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ کا موقع ہے، سب کے سب لوگ سب پستا کھڑے ہیں، سب نیچے جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں میں، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگ آپ کے بارے میں کہنے لگے آپ شریف، آپ کے ابا شریف، آپ کے دادا شریف۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تو یوسف علیہ السلام ہیں، وہ شریف، ان کے بابا یعقوب شریف، ان کے بابا ابراہیم شریف، دونوں شریفاں ہیں۔ تو آپ ان لوگوں نے کہا نہیں آپ بڑے دل والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ سب کو معاف ہے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے۔ یہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبق دے گئے۔ ہمارے سوسائٹی میں خاص طور پر رشتوں میں، اس چیز کو بہت آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہوتے ہیں لوگ، ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر خاتون ایک خیال کی نہیں ہوتی۔ خاندان کو بچانے، گھروں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں تو معاملے سلجھ جاتے ہیں اور گھر کی عزتیں گھروں میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہی
اچھا انجام ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی عبداللہ بن امیہ، یہ لوگ اور ابو جہل اور اس قسم کے ابو سفیان وغیرہ خانہ کعبہ کے پیچھے جا کر ایک میٹنگ کیے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ کر کر عبداللہ بن ابی کو بھیجے، جاؤ جا کر تم محمد سے بات کرو۔ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے، دیکھو بھتیجے، ہم تم سے چند باتیں کہتے ہیں، اگر وہ آپ کر دے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے تمہاری؟ سب سے پہلے دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنی لہن دیا تھا، اتنی سریلی آواز دیا تھا کہ پہاڑ بھی گیا، وہ پہاڑ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے زبور کی تو معلوم ہوتا پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ پرندے ان کی آواز کو سن کر اڑنا چھوڑ کر بھول جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں یہ مکہ اطراف پہاڑوں سے گرا ہوا ہے، دیکھیں نا پہاڑ، مکہ شہر اطراف و اکناف پہاڑ ہے، چھوٹا سا شہر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو آپ اللہ سے کہہ کر دور ہٹا دیں پہاڑ، اور یہ زمین بالکل، آپ کو مکے کی زمین کیسے معلوم؟ وہ سمندر سے کوئی چیز نکلتی ہے، زمین پتھر وغیرہ، ایسی پتھریلی زمین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکے کی زمین کاشت کے لائق ہو، یہاں پر ہم زراعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اچھا، نمبر 2، دوسرا ہمارا یہ ہے، یہاں سے دیکھو شام یمن ہم سفر میں جاتے ہیں، تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اختیار دیا تھا، کل پرسوں پڑھیں گے انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ، کہ وہ ایک حصیر بچھاتے، اس پر اپنے لاؤ لشکر کو بٹھاتے، حکم دیتے، وہ حصیر ان کی منزل تک پہنچا دیتی تھی، یعنی مسافت ان کے لیے کم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ مسافت کم ہو جائے، جلد سے جلد ہم پہنچ جائیں، ایسا کچھ کرو۔ تو تیسرا، ہمارے دادا خوشی کو آپ زندہ کرو تاکہ ہم پوچھیں ان سے کہ کیا آپ حق پر ہیں یا نہیں۔ یہ 3 مطالبات ہمارے اگر آپ پورے کریں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، پہاڑوں کے چلانے کے بارے میں، زمین کی مسافت کو تنگ کرنے کے بارے میں اور مردوں کو گفتگو کرنے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہاں اس کا لو کا جواب حذف کر دیا ہے تاکہ آدمی خود کہے کہ ہرگز یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے بڑے بڑی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دکھا دیے تھے۔ مثلا کیا بتائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا معراج کا سفر کر کے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک چند سیکنڈوں کے اندر اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے۔ یہ معجزہ یہ دیکھ چکے تھے۔ تم مردوں کی بات کرتے ہو، اللہ کے بندو یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تم لوگوں نے کنکریاں دیکھی، کنکریاں، یہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے پرزے کنکریاں مجھ سے بات کی اور یہ کلمہ پڑھ چکی، یہ بھی تم دیکھ چکے ہو، یہ سب چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے۔ اب یہ ہم کریں گے تو ایمان لانے کی تمہاری کیا گارنٹی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ وقت بتانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے بارے میں آپ ان کے مطالبات کو یہ نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ شریفہ میں ایک عبرت کی بات یہ بتایا ہے
یہ لوگ معلوم کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو الا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارئة او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف الميعاد۔ خبردار، اللہ مکے والوں سے خطاب کر کے کہتا ہے ہوشیار رہو، جو تم مطالبات کرتے ہو یہ ہونے کے نہیں ہیں۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پہلی قوموں کو ان کے بے جا مطالبات پر اللہ تعالیٰ سزائیں دیا ہے، لہذا کسی بستی میں اللہ کا کوئی عذاب آتا ہے تو تمہیں ہوش کے ناخن لے کر اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ محدث مفسرین اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں دھرتی پر کہیں بھی کوئی بھی عذاب آتا ہے تو دوسروں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اگر ایسے حرکتیں ایسے گناہ ہم کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے لیے بھی یہی سزا ہے۔ ایک آخر بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان لوگوں کا مطالبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہتے تھے آ کر؟ اللہ کے نبی آپ یہ قرآن ذرا بدل دیجئے۔ کیا کیا مطالبہ کرتے تھے؟ ذرا قرآن کو بدل دیجئے۔ کیا بدلنا ہے؟ دیکھیے اس قرآن میں ہمارے معبودوں کے بارے میں بہت برا بلا تھا، یعنی معبودوں کے بارے میں بہت ہے، آپ اس سے بدل دیجئے، یہ ہٹا دیجئے۔ اچھا، اور دیکھیے اس میں حرام چیزوں کی لسٹ ہے، یہ نکال دیجئے، اور ہمارے لیے کچھ آسانیاں اس میں پیدا کر دیجئے۔ یہ مطالبات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یاد رکھو لوگو، رسول کو یہ رتی برابر بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کی کوئی آیت کو سنا سکے۔ ہاں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ جو چیز چاہتا ہے ہٹاتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ اور دیکھو یہ سب مطالبے کر کر تم اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ بہت عقل کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو اب دیکھیں آج کا نہیں ہے، اب آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم نہیں، وہ 9/11 کے جو امریکہ کے ٹاورز وہ جو گرے تھے، اس کے بعد امریکہ سے بڑا مطالبہ ہوا، بہت مطالبے ہوئے قرآن مجید سے، کیا ہے وہ جنگ کی آیتیں نکالنا چاہیے، فلاں صورت ہٹا دینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ یہ آج سے نہیں ہے، جب سے اسلام شروع ہوا ہے اس دن سے آج تک اور قیامت تک ایسے بے تکی باتیں کافر کرتے رہیں گے۔ ہم مسلمانوں کو اس میں گھبرانا اور پریشان ہونا نہیں ہے۔ آج ہم نے سنا، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، یہ ہمارے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو قرآن مجید سے جو اسباق ملتے ہیں، جو قصے یا جو عبرت کی باتیں ہیں، ان سے سبق لے کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے۔